اسلامک سٹوری انفو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اچھی طرح سے استعمال کر رہے ہوں گے اور آپ لوگ ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کو سیدہ فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی اور سب سے پیاری بیٹی جو ہیں اور سب سے لاڈلی بیٹی جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ان کی پیدائش سے وفات تک کے کچھ حالات و واقعات جو ہیں وہ آپ تک جو ہے ہم پیش کریں گے، اور اس میں اگر ویڈیو لمبی ہو گئی تو معاف کیجیے گا، اور جو چیدہ باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کی جائیں گی۔ لہٰذا آپ کو جو کچھ بھی حاصل ہو اپنے بچوں کو بھی یہ بتایا کریں، اپنے بچوں کو بھی دین اسلام سے باور کرائیں، دین اسلام کی روشنی سے ان کے سینے بھی منور کریں، تاکہ وہ ہمارے لیے، ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے، ہمارے لیے دعائیں کر سکیں۔ اگر ہم ان کو دنیاوی زندگی میں الجھا کر چلے جائیں گے تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی فائدہ ہوگا۔ تو اس طرح سے ہم اپنی تباہی خود کر رہے ہیں۔ خدارا ابھی بھی ہوش کے ناخن لیجئے اور اسلام کی طرف آئیے اور اپنی زندگیوں کو اسلام کی روشنی سے منور کیجئے۔ اچھا، بچپن سے سن شعور تک کے جو حالات و واقعات ہیں وہ پہلے آپ سے گوش گزار کرتے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ان کی ابتدائی زندگی کے بہت کم واقعات ملے ہیں۔ صرف چند روایات ہیں جن سے ان کے بچپن سے سن شعور تک کی زندگی پر کچھ روشنی پڑتی ہے۔ یہ بات صرف سیدۃ النساء کی ذات گرامی تک محدود نہیں بلکہ دوسری بنات طاہرات اور ازواج مطہرات اور بیشتر صحابہ کرام و صحابیات رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اہل سیر یعنی کہ لکھنے والے مورخ اور جو مصنف تھے انہوں نے زیادہ توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو بیان کرنے پر دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقین یعنی کہ اولاد، ازواج اور صحابہ کرام کے بالعموم وہی حالات بیان کیے ہیں جن کا براہ راست حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق تھا یا پھر اسلامی سیاست اور اسلامی ریاست سے تھا۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ سیرت کی قدیم کتابوں میں سیدۃ النساء کے ذکر سے دانستہ اغماض برتا گیا ہے، یعنی کہ کم ان کے جو حالات و واقعات ہیں بچپن کے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ بہر صورت جو بھی تھوڑی بہت روایات ملتی ہیں ان سے سیدۃ النساء کی بچپن سے جوانی تک کے حالات کا کچھ نہ کچھ علم جو ہے وہ ضرور ہو جاتا ہے۔ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ فطری طور پر ہی نہایت متین اور نہایت انتہائی پسند طبیعت کی مالک تھیں، اور وہ بہت تنہائی پسند تھیں۔ بچپن میں انہوں نے نہ کبھی کھیل کود میں حصہ لیا اور نہ گھر سے باہر قدم نکالا۔ چونکہ والدین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے غایت درجہ کی محبت تھی۔ ننھی سیدہ بچپن ہی میں اپنے والد گرامی کے عادات و اطوار، رفتار و گفتار کو غور سے دیکھتی رہتی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مقدسہ کو اپنے آئینہ قلب پر منعکس کرتی رہتی، یعنی کہ ان عادات کو خود بھی اپنانے کی کوشش کرتی، اپنی ذاتی زندگی میں پریکٹیکلی ان کو کرتی۔ سید الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی باہر سے تشریف لاتے تو بلند آواز میں السلام علیکم کہتے اور پھر چند لمحے توقف کر کے گھر کے اندر داخل ہوتے۔ ننھی سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ اپنے برگزیدہ اور پیارے باپ کی آواز سن کر گھر کے دروازے تک دوڑی جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت مبارک یعنی کہ انگلی مبارک پکڑ کر ساتھ لاتی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشست گاہ میں پہنچ کر سیدہ کو اپنی گوش مبارک میں لے لیتے اور نہایت شفقت اور محبت کے ساتھ ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ ننھی سیدہ وقتاً فوقتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسے سوالات پوچھتی جن سے ان کی ذہانت اور فطانت کا اظہار ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن ننھی سیدہ نے اپنے والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ سے پوچھا کہ اماں جان، اللہ تعالیٰ نے
ہمیں دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے اور دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، کیا وہ ہمیں نظر بھی آ سکتا ہے؟ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان کو جواب میں شفقت کے ساتھ فرمایا، بیٹی اگر ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور نیکی کریں، تو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہیں، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اسی کی عبادت کریں اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، تو قیامت کے دن ہم ضرور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اس دن نیکی اور بدی کا حساب بھی ہوگا۔ تو لہٰذا آپ بھی اپنے بچوں کو اس طرح کی پیاری پیاری معلومات جو ہیں وہ دیا کریں، اپنے بچوں کو اسلامی طور طریقے سکھائیں، ان کو ازواج مطہرات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوائے حسنہ صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں بتلا کر ان کو ان کی زندگیوں میں ان پر عمل پیرا کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے تو ننھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسی ایسی باتیں سکھاتے جن سے خدا شناسی اور اللہ کے بندوں سے محبت کا سبق ملتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں کمال درجے کی ذہانت عطا کی تھی، جو بات ایک دفعہ سن لیتی اسے ہمیشہ یاد رکھتی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ننھی سیدۃ النساء سے دریافت کرتی کہ آج آپ اپنے ابا جان سے کون کون سی باتیں سیکھی ہیں، تو وہ فوراً سے سب کچھ بتا دیتی۔ سیدہ فاطمہ کو دنیا کی نمود و نمائش سے بچپن ہی میں سخت نفرت تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ خدیجہ الکبریٰ نے کسی عزیز کی شادی تھی تو انہوں نے اپنی بچیوں کے لیے اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے اچھے اچھے کپڑے اور زیور بنوائے۔ جب گھر سے چلنے کا وقت آیا تو سیدہ فاطمہ نے یہ کپڑے اور زیور پہننے سے صاف انکار کر دیا اور معمولی کپڑوں میں ہی محفل شادی میں شریک ہوئیں۔ گویا بچپن ہی سے ان کی عادات و طوار سے خدا دوستی اور استغنا کا اظہار ہوتا تھا۔ بعثت کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک نہایت رازداری کے ساتھ فریضہ تبلیغ ادا فرما رہے تھے، لیکن جب 4تھا سال جو ہے اس کا آغاز ہوا تو خدائے حکیم برتر جو تھے انہوں نے واضح اور صاف شفاف حکم دے دیا۔ انہوں نے فرمایا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، حکام الہی برملا سنائیے اور مشرکوں کی طرف سے منہ پھیر لیجئے، یعنی کہ ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر خاص و عام کو اعلانیہ حق کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ اس بار کفار مکہ نے آپ کے دشمن بن کر آپ کو بہت سی تکالیف دیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ وہی قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و کردار کے دل و جان سے تعریف کرتے تھے اور جن کی زبانیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے کہتے نہیں تھکتی تھیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے بن گئے تھے۔ ان لوگوں کے 2 گروہ تھے، ایک گروہ اسلام کا دشمن تو ضرور تھا لیکن وہ حضور کو جسمانی ایذا دینے سے اجتناب کرتا تھا۔ اس گروہ میں عتبہ بن ربیع اور ابو سفیان جیسے لوگ شامل تھے۔ دوسرے گروہ کو کسی ذلیل سے ذلیل اور کمینہ سے کمینہ حرکت بھی اجتناب نہ تھا۔ اس میں ابو لہب، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ، عدی بن حمراء اور بہت سے متعدد جو تھے اسلام دشمن وہ شامل تھے۔ یہ بد نیت لوگ شامل تھے۔ ان کا ایک گروہ تھا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ لوگ ہاتھ دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ 10 نبوت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذائیں پہنچانے میں بہت ہی جری ہو گئے تھے۔ حضور کے راستے میں کانٹے بچھانا، آپ کے سر اقدس پر خاک اور کیچڑ پھینکنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹنا، پشتے مبارک پر اونٹ کی اوجری رکھ دینا، گالیاں دینا،
تمسخر اڑانا اور اسی قسم کی چھچوری اور کمینہ حرکات ان بدبختوں سے اسی زمانے میں سرزد ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کرنے والوں کو بھی اسی طرح کے مظالم کا نشانہ بنایا اور ان پر ایسے ستم ڈالتے رہتے تھے کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ جاتی تھی۔ سیدہ فاطمہ نے ایسے نام مساعد حالات میں پرورش پائی تھی۔ وہ اپنے عظیم باپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھتی تو بہت زیادہ ازردہ ہوتی، لیکن کم سینی کے باوجود وہ ان حالات سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوئی تھیں، بلکہ ہر مشکل موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمگساری اور خدمت کی۔ کسی وقت تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی مصیبتوں پر اشکبار ہو جاتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تسلی دیتے اور فرماتے، میری بچی نہ گھبراؤ، خدا تمہارے باپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تبلیغ حق کے دوران میں کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی شرارت کرتے اور سیدہ کو خبر پہنچتی تو وہ بے چین ہو جاتی۔ حضور گھر تشریف لاتے تو دوسری بہنوں کے ساتھ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے رو دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ حق سے منع کیا ہو۔ تو لہٰذا آپ بھی اپنے بچوں کو اگر کسی دین اسلام کے یا کوئی نیکی کے کام کرتے وقت ان کو کوئی مشکل یا تکلیف پیش آئے تو ان کو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور ان کی بیٹیوں کی زندگیاں جو ہیں ان کے حالات و واقعات بتا کر ان کو ان تمام تکالیف کو جو ہے وہ صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کرنے کی تلقین کیا کریں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے نزدیک نماز میں مصروف تھے۔ قریب ہی کفار قریش نے مجلس لہو گرم کر رکھی تھی۔ ابو جہل کو شرارت سوجی تو اس نے اہل مجلس سے مخاطب ہو کر کہا، ذرا اس شخص کی طرف تو دیکھو، کاش اس وقت کوئی شخص فلاں قبیلہ میں جاتا، وہاں پر اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجری لے کر آتا تو یہ شخص جب سجدہ میں جاتا تو اس کی پیٹھ یا گردن پر یہ رکھ دیتے ہم۔ عتبہ بن ابی معیط نے کہا، یہ کام تو میں کر دوں گا۔ چنانچہ وہ لپک کر گیا اور خون اور گوبر سے بری ہوئی اونٹ کی اوجری لا کر ایسی گندی حالت میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان رکھ دی، جبکہ آپ سر بسجود تھے۔ کفار کو یہ منظر دیکھ کر اس قدر مسرت ہوئی کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑ رہے تھے۔ اونٹ کی اوجری بڑی وزنی ہوتی ہے، حضور کو اس سے بے حد تکلیف ہوئی۔ استغفر اللہ۔ یہ وہ حالات و واقعات ہیں جو ہمارے نبی نے اپنی امت کے لیے برداشت کیے، لہٰذا آپ بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کیجیے، درود و سلام کے تحفے پیش کیجیے اور ان کی زندگی پر کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کیجیے۔ جب سیدہ فاطمہ یہ خبر سن کر بہت زیادہ بے چین ہوئی اور دوڑتی ہوئی خانہ کعبہ میں پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک سے اوجری ہٹائی۔ کفار اور ارد گرد کے لوگ کھڑے ہنستے اور تالیاں پیٹتے رہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگتے جگر نے ایک نگاہ چشم آلود ان پر ڈالی اور فرمایا، احکم الحاکمین آپ کو ان شرارتوں کی سزا ضرور دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سیدہ نے اس موقع پر مشرکین قریش کو بہت بد دعائیں دیں اور عقبہ بن ابی معیط کو بھی بہت زیادہ برا بلا کہا۔ صحیحین میں ہے کہ اس موقع پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اشقیاء قریش کے لیے بد دعا کی اور فرمایا، الہی کفار کی اس ٹولی کو سزا دے۔ اس بد دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیع اور شیبہ بن ربیع کا خاص طور پر نام لے کر ان کو بد دعا دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے اس ذات برحق کی قسم جس نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی مبعوث فرمایا، میں نے ان اشخاص کو جن کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی تھی، بدر کے میدان جنگ میں ذلت کے ساتھ مرتے ہوئے پایا۔ ان کی لاشیں گھسیٹ کر ایک گڑھے میں ڈال دی گئیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ بات جو ہے، یہ جو واقعہ ہے
وہ لکھا ہوا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے سیدہ فاطمہ کو کسی بات پر تھپڑ مار دیا۔ کم سنی میں سیدہ فاطمہ الزہرا روتی روتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور ابو جہل کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ وہ ابو سفیان کے پاس گئیں اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان نے ننھی فاطمہ کی انگلی پکڑی اور سیدھے وہاں پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے سیدہ فاطمہ سے کہا، بیٹی جس طرح سے اس نے تمہارے منہ پر تھپڑ مارا تھا تم بھی اس کے منہ پر تھپڑ مارو، اگر یہ کچھ بولے گا تو میں اسے سے خود نبڑ لوں گا۔ چنانچہ سیدہ نے ابو جہل کو تھپڑ مارا اور پھر گھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے لیے دعا کی، الہی ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ چند سال بعد ابو سفیان نعمت اسلام سے بہرہ ور ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ کہ باقی کے حالات جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی اور جگر گوشہ فاطمہ الزہرا جو ہیں ان کی زندگی کے باقیہ حالات و واقعات جو ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی گوش گزار اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ لہٰذا اس چینل سے جڑے رہیں، اس چینل کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ان ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، دوسروں کے بچوں کو بھی دین اسلام سکھایا کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ یہ نہ صرف ہمارے لیے بہتری ہے، نہ کہ صرف ہمارے ہی لیے بلکہ ان کی اپنی ذاتوں کے لیے بھی ہے، ان کی نسلوں کے لیے ہے۔ آج مسلمان جو ہیں وہ بدترین ذلت کا شکار ہوئے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ ہم مغربی تہذیبوں کو جو ہے اپنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوائے حسنہ کو بھول چکے ہیں۔ خدارہ واپس آ جائیے، خدارہ اپنے اسلاف کے کارناموں کو یاد رکھیں، ان کو پڑھیں اور ان کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔